دوستو یہ سال تھا 1999 کا۔ دسمبر 1999 میں لاہور پولیس کو ایک آدمی جوید اقبال کا ایک خط ملا۔ خط میں لکھا تھا کہ میں نے 100 بچوں کو قتل کر دیا ہے۔ پولیس نے جوید اقبال کو ٹریس کیا، لیکن اس کو دیکھ کر لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ آدمی اتنا بھیانک جرم کر سکتا ہے۔ انہوں نے سوچا کہ یہ آدمی دماغی طور پر صحیح نہیں ہے، لیکن اس آدمی کی حقیقت کچھ اور ہی تھی۔ دوستو پولیس نے جوید اقبال کو نہیں پکڑا، لیکن یہ آدمی یہاں نہیں رکا۔ اب اس نے پاکستان کے مشہور اخبار جنگ کے آفس میں وہی خط بھجوا دیا۔ اس دفعہ اس نے ان بچوں کی تصاویر بھی ساتھ بھجوائیں جن کو اس نے قتل کیا تھا۔ جوید اقبال نے خط میں اس گھر کا ایڈریس بھی دیا تھا جہاں ان بچوں کو مارا گیا تھا۔ اس نے یہ بھی لکھا کہ میں بچوں کو مار کر ان کی باڈیز کو تیزاب میں پھینک دیا کرتا تھا۔ یعنی اس نے اپنے جرم کی ساری ڈیٹیلز اس خط میں لکھی ہوئی تھی۔ پولیس لاہور راوی روڈ کے پاس ایک تنگ گلی میں انٹر ہوئی اور وہاں ان کو ایک چھوٹا سا گھر نظر آیا، وہی گھر جس کا ایڈریس جوید اقبال نے اپنے خط میں لکھا تھا۔ دوستو اس گھر سے 2 بوریاں بھی برآمد ہوئیں جن پر لکھا تھا 100 بچوں کے جوتے اور کپڑے۔ پولیس سمجھ چکی تھی کہ جوید اقبال اپنے خط میں سب سچ بول رہا تھا۔ بہرحال اس گھر سے پولیس کو وہ ڈرمز بھی مل گئے جن میں کچھ بچوں کے باڈی پارٹس موجود تھے۔ یہ وہ ڈرمز تھے جن میں جوید اقبال تیزاب رکھا کرتا تھا اور بچوں کو مار کر ان کو ان ڈرمز میں پھینک دیا کرتا تھا۔ اس گھر میں ایسے تھیلے بھی موجود تھے جن میں بچوں کے بال رکھے ہوئے تھے۔ پولیس نے ایسا بھیانک منظر پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، لیکن 100 بچوں کا قاتل جوید اقبال تھا کون اور اس نے ایسا کیوں کیا؟ دوستو یہ آدمی 1961 میں لاہور میں پیدا ہوا تھا۔ یہ 8 بہن بھائی تھے۔ جوید اقبال ایک کھاتی پیتی فیملی میں بڑا ہوا تھا۔ ان کی لاہور میں کئی پراپرٹیز تھیں۔ اس کے والد کا سٹیل کے پائپس بنانے کا کاروبار تھا۔ لاہور کے گورنمنٹ اسلامیہ کالج میں پڑھنے کے بعد اس آدمی نے سٹیل ری کاسٹنگ کا بزنس شروع کر لیا۔ جوید اقبال بچپن سے ہی کافی عجیب زندگی گزارتا تھا۔ یہ اکثر آدھی رات کو اپنے بھائیوں کو اٹھا کر عجیب باتیں کیا کرتا تھا۔ اس کے بھائی سمجھتے تھے کہ جوید اقبال پر جنات نمودار ہوتے ہیں۔ جوید اقبال جب بڑا ہو رہا تھا تو اس کے محلے کے لوگ اس کی حرکات سے پریشان تھے، کیونکہ یہ اکثر اپنے پڑوسیوں کے بچوں کے ساتھ بات کرتا ہوا نظر آتا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ جوید اقبال کا رویہ اور بھی وائلنٹ ہوتا جا رہا تھا۔ ایک دفعہ اس نے ایک بچے پر تشدد کیا اور بس تبھی سے اس کے گھر والوں نے اس کو گھر سے باہر نکال دیا۔ اس کے والد نے اپنی جائیداد کا بٹوارا کر دیا اور جوید اقبال کے حصے میں اچھے خاصے پیسے آ گئے۔ اس نے اپنے لیے گھر تعمیر کروا لیا اور لاہور کے علاقے شاد باغ میں اپنا میٹل ورک کا کاروبار بھی شروع کر لیا۔ یہاں بھی عجیب بات یہ تھی کہ اس کے ساتھ کام کرنے والے سب لوگ چھوٹے بچے تھے، وہ بچے جو گھر سے بھاگے ہوئے تھے اور سڑکوں پر رہ رہے تھے۔ جوید اقبال ان کا خیال رکھتا تھا، کھانا پینا کپڑے سب کچھ۔ دوستو جوید اقبال نے اپنے گھر کے ساتھ ہی ایک ویڈیو گیم مارکیٹ بھی کھول لی۔ اس دور میں بچے ان آرکیڈز میں جا کر ویڈیو گیمز کھیلتے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس جگہ پر بچوں کا رش بڑھنا شروع ہو گیا۔ دوستو جوید اقبال نے اپنے خط میں لکھا تھا، ایک دفعہ اس نے 2 لوگوں کو اپنی مالش کرنے کے لیے بلایا تھا جن کی عمر 15 سے 16 سال تھی، اور انہوں نے جوید اقبال کی اپنی ہی گن اس کے منہ پر مار کر اس کی کھوپڑی توڑ دی۔ یہ آدمی 20 دن کے لیے کوما میں چلا گیا۔ اس کے مطابق اس کے علاج کی وجہ سے اس کا کاروبار، گھر وغیرہ سب کا بہت نقصان ہوا، اور تب سے ہی اس نے 100 بچوں کو مارنے کا منصوبہ بنایا۔ اس کے بعد جوید اقبال نے اپنے ساتھ کام پر 3 لڑکے رکھ لیے، جن میں سے ایک یہ ساجد نام کا لڑکا تھا۔ ان کا کام معصوم بچوں کو جوید اقبال کے گھر لانا تھا۔ یہ بچے 6 سے 16 سال کی عمر کے ہوتے تھے اور زیادہ تر لاہور کی سڑکوں پر رہتے تھے۔ جوید اقبال ان کو بہانے سے اپنے گھر بلاتا تھا کہ یہ انہیں کھانا وغیرہ دے گا، کپڑے دے گا، اور یہیں ان کا گلا دبا کر ان کو مار کر تیزاب سے بھرے ڈرمز میں پھینک دیا کرتا تھا۔ یہ اتنا بھیانک واقعہ ہے کہ میں اس کی ساری ڈیٹیلز یہاں نہیں بتا سکتا۔ بہرحال دوستو یہ 1999 کا سال تھا۔ جولائی سے دسمبر تک جوید اقبال 100 معصوم بچوں کو قتل کر چکا تھا۔ اس کے بعد اس نے سب سے پہلے لاہور پولیس کو خط لکھا
اور پھر جنگ اخبار کو، جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا۔ لیکن جاوید اقبال خود فرار ہو چکا تھا۔ اب یہ پکڑا کیسے گیا، یہ بھی ایک الگ کہانی ہے۔ دراصل اس کے پاس پیسے ختم ہو رہے تھے۔ یہ ایک شہر سرائے عالمگیر میں چھپا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ اس کے 3 ملازم بھی موجود تھے جو ان سارے جرائم میں اس کا ساتھ دیا کرتے تھے۔ جاوید اقبال نے اپنے اکاؤنٹ سے پیسے نکالنے کے لیے ایک بینک میں چیک کیش کروایا اور وہیں پولیس نے اس کے ساتھیوں کو پکڑ لیا، لیکن جاوید اقبال وہاں سے فرار ہو چکا تھا۔ لیکن کچھ دنوں کے بعد ہی جاوید اقبال خود لاہور کے جنگ اخبار کے آفس پہنچ گیا اور اس نے خود گرفتاری دے دی۔ اس کو سزائے موت سنا دی گئی اور جج نے کہا کہ اس کو ان بچوں کے والدین کے سامنے مارا جائے گا اور اس کی موت کے بعد اس کی لاش کے بھی 100 ٹکڑے کیے جائیں گے اور ان کو تیزاب میں ڈالا جائے گا۔